بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقيت السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا
وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ شعراء 19واں پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 3 رکوع ہے۔ اس رکوع میں وہی مضمون چلا آ رہا ہے جو پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ بھری محفل میں آپ کے ہاتھوں کی چمک دیکھ کر سب نے یہی کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ لاٹھی ڈالتے ہی سانپ بن گئی اور ہاتھ گریبان سے نکال کے باہر چمکنے لگا، اور یہ دونوں چیزیں ان کے لیے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے، لہٰذا جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑا مہلت لے لو، ان کو اور ان کے بھائی کو تھوڑا مؤخر کرو معاملے کو۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ قال، فرعون نے کہا، للملئی حولہ، حول کے معنی اطراف، اسی میں اردو میں ماحول بولتے ہیں، یہیں سے میم لگا کر ماحول، کسی چیز کے حول کو اطراف بولتے، ماحول اپنے اطراف سے، للملئی، ملعون کی جمع ہے سردار، ہر بادشاہ کے جو ہم نشین ہوتے ہیں ان کو ملعون کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سردار ہوتے ہیں، ہم نشین ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بادشاہ کی پسند کے ہوتے ہیں، تو اپنے اطراف والے سرداروں سے کہا، انا، بے شک، ہذا، یہ شخص، ہذا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ شخص، لساحر، ساحر میں جو لام لگا ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، ضرور، بالضرور، اور ساحر جادو کرنے والا، اور علیم یہ حسین کے وزن پر صیغہ صفت ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، عالم ہے تو علم والا، اور علیم بہت جاننے والا، اللہ کی صفت میں علیم ہے، العلیم، بہت جاننے والا، تو یہ جادوگر بہت زیادہ ماہر ہے، بہت زیادہ علم والا ہے۔ قالو ارجہ، یہ قالو کا فاعل کون ہے؟ درباری، جتنے اس کے امنشین تھے، ان تمام لوگوں نے کہا، ارجہ، ارجہ کے معنی مؤخر کرو ان کا معاملہ، ابھی فیصلہ مت کرو، وَأَخَاهُ، اور ان کے بھائی یعنی ہارون، دونوں کو مؤخر کرو، وَبَعَثْ، اور بلا بھیجو، وَبَعَثْ کے معنی بلا بھیجنا، فی المدائن، مدینہ کی جمع ہے، شہروں میں بلا بھیجو، حاشرین، جمع کرتے ہوئے، حاشرین اس میں فاعل ہے، جمع کرتے ہوئے، حشرہ اس کا فعل ہے، محشر جمع ہونے کی جگہ، اور حاشرین جمع کرنے کے لیے، سب کو جمع کرو۔ اب بادشاہ کا حکم تھا کہ مقابلہ ہے، سب لوگ آ جائیں، تمام دنیا سے لوگ جمع ہونے لگے، جادوگر، ان جادوگروں نے اپنے اپنے خیال سے کہ مقابلہ کرنا ہے جیسا ہمیشہ کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ لوگ آئے، یأتوک بکل سحار علیم، اوپر تھا ساحر، لساحر، یہاں ہے سحار، یہ قول سے قوال جیسے ہوتا ہے ایسے ہی ساحر سے سحار مبالغہ کہلاتا ہے۔ یأتوک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، بکل سحار علیم، بہت بڑے بڑے جاننے والے جادوگر آپ کے بلانے سے جمع ہو جائیں گے۔ تو ساحر ایک کو کہیں گے، لساحر ضرور ساحر ہے،
اور سحار اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑے بڑے جادوگر آپ کے پاس جاننے والے جمع ہو جائیں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس جملے میں ایک دن متعین کیا گیا، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر مقابلہ طے۔ فَجُمِعَ جمع کیا گیا، السَّحَرَةُ یہ جمع ہے ساحر کی، ساحر کی جمع سحرۃ، اور سحار اس کا مبالغہ ہے، تو سحرۃ جادوگر جمع کیے گئے، لمیقات، میقات وقت سے بنا ہے۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو احرام جہاں سے باندھتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں، وہ میقات مکانی ہے، مکان کی میقات ہے، اور اگر وقت کی میقات ہو تو اس کو بھی میقات ہی کہیں گے، فلاں تاریخ کو یہ زمانی ہے۔ وقت زمان اور وقت مکان، میقات زمانی اور میقات مکانی دو ہوتی ہے، تو یہاں میقات سے مراد زمانہ بھی طے ہے اور جگہ بھی طے ہے، فلاں تاریخ فلاں جگہ حاضر ہونا ہے۔ لمیقات مقررہ وقت کے لیے، مقررہ جگہ کے لیے، یومن ایسا دن، معلوم جو سب کو متعین ہے، سب کو معلوم ہے۔ نیچے آ رہا ہے کہ وہ عید کا دن ہے، اس قوم کی عید کا دن، آج بھی عید کا دن ہے نا، ایسا ہی قوم کا ایک ایک دن عید کا دن ہوتا ہے، تو لوگ نہا کے دھو کے تیار ہو کے خوب مستعد ہو کر آتے ہیں، وہ ایسا دن سب کو معلوم ہوتا ہے، وہ ہے معلوم دن، متعین دن، یوم الزینہ کہا اس کو، دوسری آیتوں میں یوم الزینہ، زینت کا دن، یہاں فرمایا یوم معلوم، متعین دن۔ جب قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، خود بخود بھیڑ ہوتی ہے، تو اس میں یہ کام ہوگا تو اور بھیڑ ہوگی اور تشہیر ہوگی، تو فرمایا کہ ایک وقت مقررہ کے لیے اور ایک مکان متعین کے لیے سب جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ وقیل للناس، اور کہا جانے لگا لوگوں سے، قیلا کہا گیا۔ عام طور سے جب کوئی بڑا اشتہار آ جاتا ہے تو آپس میں لوگ بولتے ہیں بھائی تم جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، میں جا رہا ہوں، تم جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، تو ایک دوسرے سے جو کہا سنی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں قیل للناس، لوگوں سے کہا جانے لگا۔ حل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ اجتماع میں جانے والے ہو، مجتمعون کیا تم جمع ہونے والے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ وقت کا مقابلہ ہو رہا ہے، بادشاہ نے انعام بھی رکھا، اس کا ذکر بھی نیچے آ رہا ہے، بڑے بڑے انعام، ایسے بڑے بڑے انعام کی وہاں اعلان کیا گیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، وزارت ملے گی، ہاں اگر تم غالب آ گئے تو مال پوچھ رہے ہو، مال مت پوچھو، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے ہم نشین بن جائیں گے۔ اور جو بادشاہ کا ہم نشین ہوتا ہے وہ بادشاہ سے ذرا کم ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی، سنی جاتی ہے، تو یہ اعلان ہوا۔ اس کے بعد جملہ ہے لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم اتباع کر لیں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین اگر وہ ہو جائیں غلبہ پانے والے، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو جادوگر جیتیں گے یا تو ہاریں گے، تو جو جیتے گا ان جیتنے والوں کی اتباع ہم کریں گے، غلبہ انہیں کا ہوگا۔ لعلنا شاید کہ ہم، نتبعو اتباع کر لیں، السحرۃ جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غالب ہونے والے ہیں۔ فلما جاء السحرۃ، بس جب آئے جادوگر، فرعون کی پیشی میں تمام جادوگر جمع ہو گئے، قالو ان سب نے ایک ہی بات کہا، لفرعون فرعون سے کیا کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہے ہمارے لیے کوئی محنتانہ حق الخدمت اجرت ہے اگر ہم غالب ہونے والے ہو گئے۔ شارحین نے یہاں لکھا ہے کہ دنیا داروں کی یہی دلیل ہے، انبیاء ایسا نہیں کرتے،
انبیاء یہ نہیں کہتے کہ ہم جیتیں گے تو کیا ملے گا، انبیاء تو کہتے ہیں تم سے ہم کچھ نہیں لیتے، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا رب تو اللہ کے ذمہ ہے، تم سے کیا لیں گے، انبیاء یہ کہتے ہیں۔ لیکن دنیا والے کہتے ہیں پہلے محنتانہ طے کرو ہمیں کیا ملے گا، اِنَّا لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اِنَّا میں ایک تو اِنَّا ہے بے شک کے معنی میں، لیکن وہ ان ہے اصل، اور ایک ہے حمزہ آ بمعنی حل، کیا ہے ہمارے لیے، لَأَجْرًا البتہ ضرور محنتانہ، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہو گئے، ہمارا اگر غلبہ ہوا تو ہمیں کیا ملے گا، محنتانہ کیا ہے، قال نعم، جتنے انبیاء ہیں اس رکوع میں، بلکہ اس صورت میں 8 نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی کا آخری قول یہی رہے گا تم سے محنتانہ نہیں، محنتانہ اللہ کے ذمہ، ہر نبی کا ذکر یہاں آئے گا۔ تو دنیا کی طلب میں دنیا کا کام کرنا یہ دنیا داری میں آتا ہے، اس لیے دینداری میں اخلاص چاہیے کہ محنتانہ اللہ سے لینا۔ اسی لیے فقہا نے بعد میں بہت سی چیزوں کو مجبوراً جائز قرار دیا گیا ہے، ورنہ بہت سی چیزیں پہلے منع تھیں، امامت، اذان، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھانا، سب دینی امور ہیں، دین میں اللہ کے لیے کرنا ہے، بندوں کے لیے کرنا ہے کیا، مگر جب دیکھا کہ یہ کارخانے بند ہو جائے گا، کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا، کوئی اذان ہی نہیں دے گا، کوئی قرآن ہی پڑھانے نہیں جائے گا، تو محنتانہ مقرر شروع کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، ورنہ دینی کام بند ہو جائے گا۔ تو دینی کام کے لیے اجر اللہ کے ذمہ ہے، یہ ہر نبی کا اعلان ہے، اخلاص کے منافی بھی لکھا ہے اس کو، اسی لیے ہر کام اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ مگر ان لوگوں نے بادشاہ سے طے کر لیا کیا ملے گا، قال نعم، کہا ہاں ہاں، وَإِنَّا وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، اذن اس وقت تو لمن المقربین البتہ ہو جاؤ مقربین میں سے، مقرب جمع ہے، مقربین اس کی جمع ہے، مقرب اس کا واحد ہے۔ جنت میں جانے والوں کو بھی جو سب سے پہلے نمبر پہ ہوں گے ان کو اللہ نے مقربین ہی کہا ہے۔ سورہ واقعہ 27واں پارہ، 3 گروہ ہیں، ہم انسان جتنے ہیں سب کے سب، ازواج ثلاثہ، 3 گروہ میں تقسیم ہوں گے، ایک اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والا، ایک اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والا، اور ان دونوں کے اوپر پہلا کون سا ہے، مقربون، جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے، تو اللہ نے ان کو مقرب کہا ہے۔ تو مقربون کا مقام مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کہا لمن المقربین، البتہ تم ہم نشینوں میں ہو جاؤ گے، اور بادشاہوں کا ہم نشین ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج دیکھ لو لوگ کیسا جھوٹ بولتے ہیں، وزارت کے لیے، کیبنٹ ممبر بننے کے لیے کیسا کیسا جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ سب عاجزی ہے، پتہ نہیں وقت سے پہلے چلے جاتے، کتنے لوگ تو ڈیوٹی میں عام چلے جاتے ہیں، اوپر ختم نہیں ہوتی ڈیوٹی پہ آتے، ایم ایل اے صاحب ایم پی ہیں چلے گئے، آن ڈیوٹی چلے گئے، دنیا میں ان کا وقت پہلے چلا گیا، ڈیوٹی باقی ہے ابھی۔ تو دنیا عارضی ہے، اس کو دارالغرور کہا گیا ہے، مگر بادشاہ نے ان کو یہ کہا کہ تم ہمارے ہم نشین بن جاؤ گے۔ اب مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے، پہلے کون ڈالنا، یہاں حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا جو ڈالنا ہے ڈال لو۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے، جو ڈالنے والے وہ سب ڈال لو۔ اس پر اعتراض کیا ہے لوگوں نے کہ حضرت موسیٰ نے باطل کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی۔ باطل تو تھے نا نبی کے مقابل میں، معجزے کے مقابل میں جادوگر کیا تھے، باطل تھے، اور باطل کو حضرت موسیٰ نے دعوت دی کہ آؤ اپنا مظاہرہ کرو، اپنی شان و شوکت دکھاؤ۔ باطل کو دعوت دینے میں یہ خرابی نظر آئی لوگوں کو، یہ اشکال ہے، مفسرین کا اشکال ہے۔
لیکن پھر جواب دیا ماہرین نے کہ مناظرہ ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے باطل کو پر پھیلانے کا موقع دیا جاتا ہے، ڈال دے جو ڈالنا ہے، کیونکہ موسیٰ کو تو ریہرسل پہلے ہو چکا تھا، لاٹھی پکڑیں گے ہاتھ میں تو لاٹھی اور چھوڑ دیں گے تو اسدہ، تو ریہرسل تو پہلے ہو چکا ہے، جو ڈالنا ہے ڈال لو۔ اور جب تک باطل مظاہرہ نہیں کرے گا تب تک آپ کے غلبے کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ نے ان کو ڈالا اس لیے تاکہ ان کے اوپر اپنے غلبے کا اظہار کر سکوں۔ ان کو دعوت نہیں دی، دعوت تو اس کو فرعون نے دی ہے، بلا کے لائے گئے ہیں وہ، ان کو پیسہ ملے گا، ان کو محنتانہ ملے گا، ان کو قربت ملے گی، تو ان کو بلانے والے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں بھائی تم آئے ہو نا، کیا کرتے کر لو، کیونکہ ہم جب تک تم کریں گے نہیں تم پر غلبہ کیسے پائیں گے؟ اس لیے یہاں حضرت موسیٰ پہ یہ الزام غلط ہے کہ انہوں نے آفر دیا، بلکہ یوں کہا تم بلائے گئے ہو جس کام کے لیے، جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ۔ قال لهم موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، القو ڈالو، ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم، حبال حبل کی جمع ہے، حبل کے معنی رسی، رسی کہو یا رسہ کہو، چھوٹی پتلی ہے تو رسی کہیں گے اور موٹا ہے تو رسہ کہیں گے اس کو، رسہ۔ حبال حبل کی جمع ہے، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حبل اللہ قرآن کو کہتے ہیں، قرآن کا ایک نام حبل اللہ بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی پکڑ لو، وہ رسی کون سی ہے؟ قرآن۔ تو حبل کے معنی رسی کیا آتے ہیں، یہاں وہی لفظ ہے، اور وہ لفظ آیا ہے حمالۃ الحطب، حمالہ، حمالہ، حمال، حامل، حمل، محمل، سب اسے سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ حمالۃ الحطب لکڑیاں لاد کر لانے والی، وہاں بھی رسی تھی، رسی میں لکڑیاں باندھ کے لاتی تھی، وہی رسی گلے کا پھندا بن گئی، کیونکہ اس نے اس رسی کو نبی کے لیے تیار کیا تھا، اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا، اس رسی کے ساتھ جائے گی جہنم میں، آیت پڑھ لینا، ہاں، سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ حمالہ، حمالہ اسی کا نام ہے، لکڑی والی، لاد کر لانے والی، حمالۃ الحطب، فی جیدہا، اس کی گردن میں ہے، حبل رسی، یہ وہی حبل ہے، وہ رسی جو تیار کر رکھی تھی وہ رسی اسے گلے میں ڈال دیا، اس رسی کے ساتھ جہنم میں چلی گئی۔ حبل من مسد، وہ بٹی ہوئی رسی تھی اس کے گلے میں ڈال دی، تو حبل کے معنی رسی اور حبال بڑا رسہ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، شارحین نے اس پر لکھا ہے وہ لاٹھیاں، رسیاں، کیا کیا ٹرکوں میں لائے تھے، لاری میں لائے تھے، مطلب اس زمانے کی لاری، آج کی لاری نہیں، اس زمانے میں جو سواریوں کا انتظام تھا بہت لائے تھے اور دھوم مچا کے لائے تھے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دی، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، عصی عصا کی جمع ہے، عصا کی جمع عصی ہے، اس میں تعلیل ہوتی ہے، تعلیل، جب کبھی الف واو یا ان تین میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے بیس ورڈ میں تو اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کو تعلیل کہتے ہیں، واویلز کی طرح، جیسے انگلش میں واویلز آتے ایسے عربی میں الف واو یا ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ بیس ورڈ میں آ جاتا ہے تو اس کو کچھ چینج کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیل، آپریشن۔ تو اسی یہم، عصا سے اسی بنا ہے، یہ آخر میں یا ہے نا، کبھی یا بنتا کبھی الف بنتا، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں انہوں نے ڈال دیا۔ وقالو، اور ڈالنے کے بعد کہنے لگے، بعزت فرعون، عزت ہے فرعون کے عزت کی قسم، قسم کہاں یہاں بے میں، بے بھی عزت کے لیے، قسم کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں قسم کے لیے لا اقسم، قسم کھاتا ہوں میں، اقسم قسم کھاتا ہوں، ایسے ہی قسم کے لیے واو بھی آتا اور با بھی آتا اور تا بھی آتا، اور یہ پورے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ میں ضرور حرکت کروں گا، تو تاللہ، اللہ کی قسم وہاں بھی ہے، واللہ، مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تیری قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں،
تو واللہ بھی آیا، تاللہ بھی آیا. ایسے یہاں بے بھی قسم کے لیے ہے. وہ قالو بعزت فرعون، عزت کی قسم، فرعون کے عزت کی قسم. عزت کیا چیز ہے؟ عزت بنا ہے عزیز سے. عزیز کہتے ہیں غلبہ پانے والا، ڈومینیشن والا. فرعون کا غلبہ تھا، اس کے مقابل میں کون تھا؟ تو بولتا تھا ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تیرا کوئی معبود میں جانتے ہی نہیں ہوں، میں ہی تیرا معبود ہوں. اتنا بڑا غلبہ تھا. فرعون کا یہ دعویٰ تھا موسیٰ سے کہ تمہارا کوئی بھی معبود میرے سوا نہیں جانتا ہوں میں، یعنی میں ہی معبود ہوں. اتنا بڑا ڈومینیشن تھا اس کا غلبہ یہ تھا. تو تمام جادوگروں نے فرعون کے عزت کی قسم، یعنی فرعون کے غلبے کی قسم، فرعون کے حکومت کی قسم کھائی. دنیا میں قسم کسی کی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے. یاد رکھ لیجیے، ان کی قسم کھانا ہے، یہ تو سرکے ہوئے تھے ہی پہلے سے نا، خدا مانتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، رات میں روتے تھے اللہ میں خدا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں مگر میں خدائی کا ڈھونگ کر رہا ہوں، اب معاف کرنا میرے کو. دن میں بادشاہ بنتا، رات میں روتا کھڑا ہو کے. یہ تو بہت لوگوں کا حال ہے. مکے والے دن بھر نبی کی مخالفت کرتے اور رات میں جب نبی قرآن پڑھتے تہجد میں تو کھڑے ہو کے سنتے. ایک دن 3-4 اکٹھا ہو گئے، کہا اچھا تم بھی سننے آتے ہو، عتبہ دکھا، شیبہ دکھا، ولید دکھا. کہا اگر کل سے آئے تو خیریت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نا تو پاسا پلٹ جائے گا. پورا عہد کیا کہ کل سے نہیں آئیں گے، کل دیکھا پھر حاضر. وہ سوچتے رہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے میں اکیلے ہوں، بالکل بادشاہ کا الٹا ہوا. بادشاہ نے کہا تھا اس کو پانی سے نہیں دودھ سے بھرنا ہو، اس کو صبح دیکھا پانی بھرا ہے. سب نے سوچا سب دودھ ڈالیں گے، میرا پانی کہاں معلوم ہوگا، مگر صبح پانی دکھا اس میں. تو یہ قوم کی خرابی تھی، سب حاضر، کتنا بھی عہد کرتے مگر حاضر رہتے. حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ سنتا ہے، ان کی کیا حیثیت تھی. جب نبی قرآن پڑھتا ہے تہجد میں تو سب سے زیادہ اللہ کس آواز پہ توجہ فرماتے ہیں؟ نبی کی آواز پر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں. تو جس آواز پہ اللہ متوجہ ہوتا ہے، ان کی کیا کیفیت ہے، کیا حیثیت ہے ان کی. سننے کے بعد ضد اتنی تھی کہ مانتے نہیں تھے. ویسے یہاں بھی ہے، یہ ضدی ہیں، ضد کی بنا پر نہیں مانتے. دن بھر بادشاہ بن کے، خدا بن کے دمدماتے پھرتے تھے اور رات میں روتے تھے. فرعون کا رات میں رونا الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں کہاں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا. ہر مکار آدمی رات میں روتا ہے. ہر مکار آدمی کیا روتا ہے؟ میں دن میں جو کام کیا ہوں یہ کہیں پول نہ کھل جائے، یہ پول نہ کھل جائے، اس لیے روتا ہے وہ. یہاں فرعون کے عزت کی قسم کھایا انہوں نے. انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی ہیں البتہ ضرور غالب ہونے والے. کیا تاکید ہے، دیکھو انا میں نون مشدد تاکید کے لیے، نحنو سے پہلے لام زبر لا، یہ بھی تاکید کے لیے. الغالبون میں الف لام، یہ بھی تما کے لیے. بے شک ہم ہی ہیں وہ لوگ جو غالب ہونے والے ہیں، کیونکہ فرعون کی عزت ہمارے ساتھ ہے، فرعون کی عزت کے ہم رکھوالے ہیں، اس لیے ہم ہی غالب ہونے والے ہیں. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. یہ قصہ یہاں مختصر ہے، تفصیلی بحث سورہ طٰہٰ میں آ چکی ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے آ چکا ہے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنی عصا کو ڈال دیا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا جب تم کو اس کا وقت آئے تو لاٹھی ڈال دینا. بس تمہارا ایک ہی کام ہے، لاٹھی ڈالنا. لاٹھی کا کام لاٹھی کرے گی، آپ کا کام صرف ڈالنا. فَأَلْقَى، پس ڈال دیا موسیٰ نے، عصاہ، اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اچانک وہ نگلنے شروع کر دی. تلقف لقفا، نگل لینا.
جتنے میدان میں لاسیاں تھے، سانپ تھے، سب نکل گئے، وہاں کوئی ہی نہیں۔ دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ لگ رہا تھا سانپ ہے، پورا میدان بھر گیا، پورا میدان سانپ سے بھر گیا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادوگروں کے جادو سے ایسا لگتا تھا کہ میدان جادو سے سانپوں سے بھر گیا۔ اور اسی موقع پر اللہ نے کہا ہے حضرت موسیٰ کو خوف ہوا ان کے تمام سانپوں کو دیکھ کر، تو اللہ نے کیا کہا؟ اقبل ولا تخف، آگے آؤ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ ڈالو، خالی لاٹھی ڈالو۔ یہاں ہے تلقفو، اور دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ اس کو نگل گیا، لاٹھی نے سب کو نگل لیا، اب میدان میں کوئی ہے نہیں۔ ایک اژدہا ہے، ثعبان ہے جو اکیلے پھر رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں میدان میں، سب ختم۔ یہ ہے تلقفو، نگلنا شروع کر دیا۔ ما یأفکون، افکن سے بنا ہے، افکن کہتے ہیں جھوٹ کو، افک، واقع افک پیچھے گزرا، حضرت عائشہ پہ الزام، سورہ نور میں آیا واقع افک، اسی افکن سے بنا ہے یأفکون، جھوٹ گڑھ کے جو لائے ہو، ہے تو رسی اور لاٹھی اور کہتے ہو سانپ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مگر یہاں پر کاذبون کیوں نہیں کہا، یکذبو کیوں نہیں کہا؟ ہر جھوٹ کو نہیں بولتے افک، ایسے جھوٹ کو افک کہتے ہیں کہ جھوٹا سچا ہو جائے اور سچا جھوٹا ہو جائے، ایسے جھوٹ کو کہتے ہیں افک۔ اب اگر یہاں پانسا پلٹ گیا تو کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ، جادوگر سچے ہو جاتے، جبکہ وہ جھوٹے ہیں، اور موسیٰ سچے ہیں، جھوٹ ثابت ہو جاتا۔ تو ایسے جھوٹ کو افکن کہتے ہیں، ما یأفکون، جو لوگ وہ گڑھ کے لائے ہیں اس کو نگل گئی، تلقفو، نگل گئے، ما یأفکون، جو کچھ وہ لوگ بنا کر لائے تھے۔ جادوگروں نے کہا کہ جادو کی ہر قسم ہم پڑھ چکے ہیں، بھئی جادوگر تو اسی فن کا ماہر تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ جادو کی کوئی قسم موسیٰ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جادوگر ڈالتے ہیں، رہتا ہے کچھ، دکھتا ہے کچھ، اس کو جادو کہتے ہیں۔ مسمرزم کہو، خیال کی نظر بندی کہو، یخیل الیہ، خیال کی نظر بندی، مگر یہاں تو ہمارا ڈالا ہوا ہے ہی نہیں، چلا گیا، غائب ہو گیا، نہ یہ دکھتا نہ وہ دکھتا، نہ اصلی نہ نقلی۔ ان کو یقین آ گیا کہ جادو کی کوئی قسم یہ نہیں ہوتی، جادو سے بالکل الگ ہے یہ، اس لیے پورے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ایک جادو بھی ہوتا تو بولتے یہ ایسا ہے ویسا ہے، تعویل کی گنجائش نہیں رکھا اللہ نے۔ پورا میدان صرف ایک اژدہا ٹہل رہا ہے، باقی سب کھا گئے۔ تو جادوگروں نے کیا کیا؟ سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سحرۃ ساحر کی جمع ہے، اور ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، القیا ڈالے گئے، کیا جملہ ہے دیکھیے، جادوگر خود سجدے میں گرے نہیں، گرائے گئے، فَأُلْقِيَ ڈالے گئے، اللہ نے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا، ایسا بھی نہیں کہا۔ پھر جادوگر سجدے میں ڈالے گئے، کون ڈالا؟ جس نے وہ لاٹھی دیا تھا موسیٰ کو کہ یہ لاٹھی بھی ہے اور سانپ بھی ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈالے گئے، اس کو بولتے ہیں ماضی مجہول، القیا، ڈالے گئے۔ آدمی کا مجبور ہونا، تسلیم کر لینا، اس کو فعل ماضی مجہول کہتے ہیں۔ کس وجہ سے مانے نہیں معلوم، ڈالے گئے، تو سب کے سب سجدے میں ڈال دیے گئے۔ فرعون سوچ رہا تھا کہ ابھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی میں نے کچھ اناؤنس نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، اور یہ کمبخت ہمارے بلانے سے آئے تھے، وہ سجدے میں گر گئے، اب کیا کریں گے؟ پانسا پلٹ گیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ حکومت خطرے میں ہے، پورا مجمع میرا جو تھا ان کا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اعلان ہوتا، اس نے دھمکی دینا شروع کر دیا، ایک پاؤں کاٹوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا، تم میں سب سے سخت سزا دینے والا میں ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ایمان کا اظہار نہ کر سکیں۔
اس فرعون کی شرارت کی وجہ سے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب پورا مجمع دیکھتا ہے کہ جادوگر سجدے میں ہیں۔ اب دھمکی دیکھو فرعون کی، ڈالے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، جادوگروں نے کہا ہم ایمان لے آئے، رب العالمین پر ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے، برب العالمین رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اس وقت رب العالمین کون تھا؟ فرعون ہی تھا۔ اس کو شبہ ہوتا کہ ہمارے پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں یہ، اس لیے اللہ نے ان کے رب العالمین کی نشاندہی کرنے کو یعنی رب موسیٰ و ہارون کا اضافہ کیا۔ رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، یعنی جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا، ہم ان پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ ہے صراحت کہتے ہیں اس کو۔ بعض دفعہ ایسا دھوکہ ہوتا ہے تو اس موقع پر صراحت کر دینا چاہیے، صراحت کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب فرعون کی دھمکی سن لو، قال آمنتم لہو، آمنتم ایمان لے آئے تم، لہو اس کے لیے۔ اب تک آپ لوگ ایمان تو لائے ہیں، لیکن ایمان کا صلہ بے ہے کہ لام ہے نہیں معلوم ہے۔ ہاں، آمنتم بھی یا آمنتم لہو؟ قرآن کریم میں کہیں کہیں آمنتم بھی آئے گا، کہیں کہیں آمنتم لہو آئے گا۔ کیا مطلب ہوگا؟ اگر کسی کی بات مانتے ہیں تو بھی آئے گا، اور کسی کی ذات مانتے ہیں تو لہو آئے گا۔ یہاں فرعون کے لیے بجائے ماننے کے موسیٰ کے لیے مان رہے ہیں نا، تو اس لیے لام آ گیا۔ اچھا، تم لوگ موسیٰ کے لیے ایمان لائے ہو، موسیٰ کے لیے، موسیٰ کی بات مان رہے ہو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، وما انتم بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ جب یوسف کا کرتا لے گئے تھے بھائی لوگ اور کہہ رہے تھے بھیڑیا کھا گیا، کرتا لائے ہیں، پورا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کرتا بغیر پھٹے ہوئے لائے ہیں۔ یعقوب نے کہا کتنا عقل مند تھا وہ بھیڑیا کہ بچہ پورا کھا گیا اور کرتا ذرا پھٹا بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ گیا ان کو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چھل کر رہے ہیں۔ وہاں کیا لفظ ہے؟ وما انتم بمؤمن لنا۔ تمام بھائی کہتے ہیں یعقوب سے آپ ہمارے لیے یقین تو نہیں کریں گے، ہمارے لیے یقین تو نہیں کریں گے، تو لنا آئے گا وہاں۔ کسی انسان کے لیے یقین پیدا کرنا ہے تو لنا آئے گا، اور کسی کی بات پر یقین کرنا ہے تو بے آئے گا۔ یہ قرآن نے فرق بتایا ہے۔ آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، تو کیا مطلب ہوا؟ میں اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہوں، تو با آئے گا۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنے کا وقت آئے گا تو لہو آئے گا۔ بات ماننا ہے تو بے آئے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہاں بے آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو عربی ہے، فصاحت اور بلاغت ہے، ہم لوگ ترجمہ سے قریب نہیں ہوتے ہیں تو لفظوں کے فرق کو کیسے محسوس کر سکیں گے؟ ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے مترادفات القرآن۔ مترادفات، قرآن کے مترادفات۔ ایمان بھی کا معنی کیا، ایمان لہو کے معنی کیا، یعنی چھوٹا چھوٹا جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو بتایا انہوں نے۔ کتنی محنت کی ہوگی، پورے قرآن کو انہوں نے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ لغت بنا دیا پوری۔ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ترجمہ کرنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، اور بعض تو کہا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، گھر میں کھانا کھاؤ سو جاؤ، تمہارے ذمہ نہیں ہے یہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرعون کہتا ہے آمنتم لہو، تم لوگ ایمان لائے ہو موسیٰ کے لیے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، ان آذن لکم، اجازت میں دوں تمہیں، تم اس سے پہلے ایمان لے آئے۔ بلایا میں نے، انعام رکھا میں نے، میرے پاس آنے والا میری سنے بغیر فیصلہ کیسے کر لیا؟
اس نے الزام کیا لگائے دیکھو، ہاں میچ فیکسیم بولتے نا، پہلے طے کر لیا جیتیں گے کہ ہاریں گے، پہلے استاد کو بھیجا چیلنج کرو، پھر شاگردوں کو بلوایا، شاگرد نے استاد کو دیکھا تو ہار گئے، میچ پورا ہار گئے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ الزام ہے فرعون کا۔ بے شک وہ، یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، پورے واقعے میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ ضمیر شان کہلاتی ہے۔ اچھا بے شک حالت یہ ہے کہ وہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، لَكَبِيرُكُمْ لَكَبِيرُكُمْ تمہارا بڑا ہے، استاد ہے، جادو کا استاد۔ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ استاد ہے کس کا؟ جادو کا، جادو کے فن کا استاد ہے۔ اور استاد کتنا بھی سکھا دے ایک داؤں رکھتا ہے چت کرنے کے لیے، وہ داؤں ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ہے میچ فکسنگ۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک وہ البتہ ہے تمہارا بڑا جس نے تم کو جادو کا ہنر سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ میں اس کا انجام سزا کے طور پر کیا دوں گا یہ جان لو گے۔ اور فرعون کی دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی، اس نے واقعی سزا سخت دی تھی۔ اس نے جادوگروں کا ایک پیر کاٹ دیا اور ایک ہاتھ کاٹ دیا اور سولی پر چڑھا دیا، اور اپنی بیوی یعنی فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی بیٹی آسیہ، وہ موسیٰ پر پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، وہ تو دعا میں پڑی تھی سجدہ کرتے ہوئے، یا اللہ موسیٰ کو فتح دے دے تاکہ غلبے کا اظہار کا موقع مل جائے۔ وہ موسیٰ پر ایمان کب لے آئی تھی؟ جب موسیٰ کا صندوق کھول کے دیکھ رہی تھی، اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی پیشانی پر محبت ڈال دیا تھا میں نے، موسیٰ کی پیشانی پر محبت ڈال دیا تھا۔ سورہ قصص میں آئے گا، پھر آئے گا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ڈال دیا تھا میں نے تیرے چہرے پر محبت۔ کھولنے کے بعد دیکھنے والا دیوانہ ہونا یقینی، تو جب ہی ایمان لے آئی تھی۔ اسی واسطے جب قتل کرنے کی نوبت آئی تو کہا قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہم کو نفع دے، ہو سکتا ہے اس کو ہم بیٹا بنا لیں، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہم کو نفع دے یا بیٹا بنا لیں، قتل مت کرو۔ روایتیں لکھی ہیں یہاں پر، صاحب جلالین لکھتے ہیں، وہ بولتا ہے نفع تیرے لیے، بیٹا تیرے لیے، مارے گھمنڈ کے غصے میں بول رہا ہے۔ ویسے ہوا، ویسے ہی ہوا، نفع بھی آسیہ کے لیے اور بیٹا بھی آسیہ کے لیے، ان کے واسطے کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے واسطے تو داڑھی اکھاڑ کے مارنے والا ہوا۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، لَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور قطع کروں گا، ایدیکم، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ایدی یدن کی جمع ہے، ایک ہاتھ کو ید کہتے ہیں اور ایدی دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور کم مانے تمہارے ہاتھوں کو، مراد تمام جادوگر ہیں، جادوگروں سے کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کو میں قتل کاٹ دوں گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجل رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اور ارجل اس کی جمع ہے۔ یہاں رجل ہے، رجل عجیب لفظ ہے، ترجلہ بھی آتا ہے، اسے کنگھی کرنے کے معنی بھی آتا ہے، یہ ترجلہ آ جائے تو کنگھی کرنا۔ رجل مرد ہے اور رجل پاؤں ہے، رجال پیدل ہے، پیدل چلنے والوں کو رجالہ کہتے ہیں، پیدل چلنے والے۔ راجل بھی اسی کو کہتے ہیں، پیدل چلنے والے کو، جیسا راکب سواری پر چلنے والے کو۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے پیروں کو کاٹوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا۔ کیسے کاٹوں گا؟ من خلاف، خلاف کے معنی اگر داہنا ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر، جس سمت میں ہاتھ کٹے گا اس سمت کا پیر نہیں کٹے گا، ایک سمت کا ہاتھ کٹے گا، ایک سمت کا پیر کٹے گا، یہ ہے من خلاف کا مطلب۔
میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مخالف سمتوں میں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ میں تم کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا، سب کو، اجمعین سب کو۔ سلیبنا، سلیب سولی پر چڑھانا۔ جب یہ لوگ سولی پر چڑھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، تاکہ سب لوگ ڈر جائیں، اگر ایمان لائے بھی ہیں تو ظاہر نہ کریں، چپ چاپ گھر میں جانا۔ جیسے آج ذرا غلطی کی فوراً کیس بک ہو جاتا، کیوں ہوتا؟ کوئی یہ غلطی نہیں کرنا، کوئی منہ نہیں کھولنا، کوئی زبان نہیں کھولنا، فوراً غلطی کا ایک اظہار ہوا تو کوئی قانون نہیں ہے، فیصلہ نافذ، گھر گرا دو، جیل میں ڈال دو، بولتی بند کر دو۔ کیوں؟ تاکہ سب لوگ بولنے والے خلاف جائیں گے تو حکومت چلی جائے گی۔ تو جلدی سے سد باب کرنے کے لیے یہ ہوا کام۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ہندوستان میں دلی سے پنجاب تک 5000 علماء کو سولی پر لٹکایا تھا، یہاں سے وہاں تک، دیکھتے ہوئے جاؤ۔ ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار پڑھو، معلوم ہوتا۔ علماء ہند، ان کے کارنامے، علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھو کتابیں، معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی آزاد نہیں ہو گیا، یہ لوگ آزادی میں تھے ہی نہیں جو اب ملائی کھا رہے ہیں، یہ لوگ آزادی میں تھے نہیں، انگریزوں کے غلام تھے یہ۔ اب ان کا موقف بھاری کیوں ہے؟ تعداد میں زیادہ ہیں اور تعداد یہاں گنی جاتی ہے، یہ ہے اصل وجہ، ورنہ ان کا کردار کبھی نہیں تھا، کوئی کردار نہ آج ہے نہ پہلے تھا۔ تو یہاں فرعون نے جو کیا ہے وہ حکومت بچانے کے واسطے یہ دھمکی دیا ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ سوچا ہوگا سب ڈر جائیں گے، پانسا پلٹ جائے گا، جادوگر خوف زدہ ہو کر کے ہماری بات مان لیں گے، مگر جن کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے اس سے ایک پھانسی دو پھانسی کیا، ایک پیر دو پیر کیا، سارا جہان بھی ان کی جان لے لے تو وہ اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ جملہ دیکھ لو، جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، ہاں ہاتھ کاٹنے کے، پیر کاٹنے کی، سولی پر چڑھا دیں، کوئی پرواہ نہیں، قالوا لا ضیر۔ تمام جادوگروں نے کیا کہا؟ لا ضیر، کوئی حرج نہیں۔ ضیر، یہ زیر کیا لفظ ہے؟ ضرر معلوم؟ ضرر ضاد کے ساتھ رے آ جائے تو کیا ہے؟ ضرر۔ مضر معلوم؟ مضر ہو یا مضر، اور ضرر ہو یا ضرور البصر، سب اندھے کو کیا کہیں گے؟ آنکھ نہیں ہے تو ضریر البصر کہیں گے، قبیلہ ہے نقصان دہ ہے تو اس کو مضر کہیں گے، حضور نے بددعا کی تھی اس کے لیے، قبیلہ مضر کے لیے۔ تو یہاں کیا کہا؟ اسی ضرر سے، زار سے، مضر سے، اسی سے زیر بنا ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، یعنی ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کے اس دھمکی سے، آپ کے ہاتھ پیر کاٹنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر مختصر ہے، سورہ طٰہٰ میں آیا ہے اس کا جواب۔ اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جو سزا دو گے اس دنیا تک دو گے بس، اور ہم نے جو اپنے رب سے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان قبول کیا ہے تو ہم کو وہاں کی مغفرت چاہیے، وہاں کی جنت چاہیے، وہاں رضا الہی چاہیے۔ تیرا حکم نامہ اس دنیا تک چلے گا، وہ کب تک ہے نہیں معلوم۔ یہ جواب یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، یہ چھوٹا ہے، مختصر ہے یہاں۔ انا آمنا بربنا، یہ سورہ طٰہٰ میں آئے گا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، یہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے۔ تو عارضی ہے، عارضی، یہ دنیا عارضی ہے، یہ بادشاہت عارضی ہے، یہ تیرا حکم عارضی ہے، تیری سزا عارضی ہے، یہاں کیا چیز باقی ہے؟ اور ہم جو کر رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لا رہے ہیں کیونکہ ہم باقی چاہتے ہیں، ابقا۔ دنیا کے مقابل میں آخرت کیا ہے؟ ابقا، خیروں و ابقا۔ اللہ نے کہا یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو،
والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ تو مومن کو ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ آخرت کو۔ آپ کا پورا وقت کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کے لیے۔ رات کا وقت دن کے لیے، دن کا رات کے لیے، سب دنیا کے لیے، جبکہ دنیا ہے عارضی۔ تو تم کو اپنا ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ جو بہتر ہو اور جو باقی رہنے والی ہو، اور کیا ہے وہ؟ آخرت۔ یہ سورہ اعلیٰ میں آیت آ چکی ہے۔ یہ جواب جادوگروں نے دیا ہے۔ ابھی چند گھڑی پہلے وہ کافروں کے ساتھ تھے، اور اب اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا؟ معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ معجزہ دیکھنے کے بعد آدمی کا دل ایسا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ہرقل بادشاہ نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے دربار میں، ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا تھا، مسلمانوں کے بارے میں بولو۔ تو انہوں نے بتایا ہمیں جنگ ہوتی ہے، وہ نبی ہیں، وہ ایسے ہیں، تمام تفصیل بیان کیا۔ آخر کا ایک سوال کا جواب پوچھا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ پھر نکل جاتے ہیں یا باقی رہتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا جو ایمان لاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، ایمان ہی میں رہتا ہے۔ مشقت ہوتی ہے، بھوکے مرتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، مگر کوئی واپس نہیں جاتا۔ ابو سفیان نے یہ بات کہی ہے، بخاری میں روایت۔ ہرقل بادشاہ نے کہا ایمان کی یہی کیفیت ہے، جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو چاہے جان لے لو نکلتا نہیں ہے وہ۔ رومی بادشاہ نے یہی تو کہا تھا یہ مسلمان فتح یاب کم ہوتے ہیں، پتہ لگاؤ۔ لوگوں نے کہا تم جتنا اس دنیا میں زندگی کو پسند کرتے ہو اتنا ہی یہاں رہ کر وہ موت کو پسند کرتے ہیں تاکہ جنت میں جائیں۔ یہ وجہ، یہ جواب جادوگروں کا ایک لمحہ کے لیے بدل کیوں گیا؟ کیونکہ اللہ دلوں پر قادر ہے، اور اللہ کا نبی معجزہ دکھا رہا ہے۔ موسیٰ رسول اللہ ہیں، معجزہ دکھا رہے ہیں، اور معجزہ اس کے حکم سے دکھا رہے ہیں، جس کے دل کا غلبہ ہونا ہے یہاں۔ اللہ نے ان تمام دلوں کو پھیر دیا، اور آسیہ بھی اسی موقع پر ایمان کا اظہار کر بیٹھی۔ آسیہ نے کہا اب اظہار کا وقت آ گیا۔ آسیہ کے ایمان کا ذکر قرآن میں سورہ تحریم پارہ 28 کی آخری آیت میں آئے گا۔ اچھا، کہا گھر کے اندر بھی بغاوت ہو گئی؟ اس نے بلا کر آسیہ کو لٹا دیا، ان کی انگلیوں میں کیل ٹھونک دیا، پیروں کی انگلیوں میں بھی اور ہاتھوں کی انگلیوں میں کیل ٹھوک دیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں، حرکت نہ ہو، حرکت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اوپر سے سانپ چھوڑتا ہے، بچھو چھوڑتا ہے تاکہ ہاتھ پر ہلا نہ سکے، تکلیف۔ اسی موقع پر آسیہ نے اللہ سے دعا کر دیا کہ اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لو۔ فرعون کا ایک لقب ہے، وہ فرعون ذی الاوتاد، سورہ فجر دیکھ لو۔ اوتاد کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وتدن کی جمع ہے۔ وہ فرعون میخوں والا، وہ میخیں ٹھوکتا تھا، اور جب بیوی باغی ہوئی اس کے حساب سے تو وہاں بھی میخوں کو ٹھوک دیا ہے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا ہے یہ۔ آسیہ نے اللہ سے کہا، آسیہ کی دعا قرآن میں ہے اور قبول ہے۔ اگر آپ عورتیں چاہتی ہیں کہ آسیہ کی طرح اس مقام پر جائیں تو وہ دعا سورہ تحریم پارہ 28 کی آخری آیت ہے۔ کیا کہا اس نے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی، ربی ابن لی، ابن مانے بناؤ بلڈنگ میرے لیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے اپنے گھر کے پاس ایک گھر بنا دو۔ رب ابن لی عندک، یہ عندک بریکٹ ہے، ہاں اللہ کے پاس کیوں؟ آپ تو کہیں گے ذرا گھر دور رکھو، روزانہ حکم دیتے رہیں گے دور رہو، ہاں مسجد سے گھر دور، مدرسے سے گھر دور، مولوی صاحب سے دور، کیوں بھائی؟ کام لگاتے رہیں گے، دور رہو ان سے۔ لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو قریب رہنا چاہتے ہیں۔ آسیہ کو اللہ سے محبت تھی تو جنت میں بھی کہتی ہے ہمیں دور مت رکھو، اپنے گھر کے پاس ہی بناؤ۔ دعا ہے۔
قرآن میں موجود ہے، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. رب ابن لی عندکا، یہ عندکا بہت اہم جملہ ہے. بیتن فی الجنہ، ایک گھر جنت میں. یقین نہیں ہوتا تو یہ دعا کیوں کرتی وہ؟ یقین کی ہمارے پاس کمی ہے. ہمارے پاس حکم یہ ہے باپ کی پیشانی کو دیکھو، مقبول حج کا ثواب ہے. کوئی جا کے دیکھتا؟ ہاں، ابا سے بحث کر رہا ہے، یقین ہی نہیں ہو رہا ہے اس کو. 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک کلام پاک پڑھنے کا ثواب. 9 مرتبہ پڑھ لو، جنت کا حقدار بن جائے گا، ایک محل ملے گا جنت میں. یقین ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں، بیٹھا گپ مارتے ہوئے. تو یقین کی بہت کمی ہوتی ہے. تو بی بی آسیہ نے اللہ سے مانگا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے نجات دو فرعون سے، فرعون کے کام سے، فرعون کے کارندوں سے. تینوں سے مانگا. اللہ نے کہا تینوں منظور. یہ اوپر سے پتھر ڈالنے والا تھا چٹنی بنانے کے لیے، وہ پتھر اوپر سے چلا، ادھر پہنچنے سے پہلے ان کی روح نکل کے چلی گئی جنت میں. اور جنت کا منظر دیکھا انہوں نے، اور پتھر جو گرا تو بے جان جسم پہ گرا، بے جان جسم پہ پتھر گرا. یہ آسیہ کا مقام تھا. اس لیے جنت میں جانے والی خاتون کے نام جو سر فہرست ہیں وہ 5 ہیں، ان میں آسیہ بھی ہے. جن کا شوہر فرعون ہو اس کی بیوی جنت میں. جس عورت کا کوئی شوہر نہ ہو، مریم بنت عمران، وہ بھی جنت میں. اور جس کا شوہر نبی ہو پھر بھی وہ جہنم میں. یہ تینوں اکٹھا بیان کیا اللہ نے، تول کر دکھا دیا. سورہ تحریم کی آخری 3 آیتیں ساتھ پڑھ لو ایک ساتھ. نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں جہنم میں ہیں. فرعون کی بیوی جنت میں ہے. مریم جن کا کوئی شوہر نہیں جنت میں ہے. تو یہ سبق ہے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ بھی بگڑے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو بنا نہیں سکتا. یہ مثال دی اللہ نے. وہی جواب یہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے والوں نے کہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف منقلبون، انقلاب کے معنی لوٹ کر جانے والے ہیں. جو آپ پڑھتے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی منقلبون ہے. منقلبون معنی انقلاب، لوٹ کر جانا. انقلاب زندہ باد کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے وہ بدلے گا، جو نہیں ہے وہ آئے گا. یہ انقلاب ہے. تو منقلبون کے معنی ہم پلٹ کر جانے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں. اِنَّا نَطْمَعُ، بے شک ہم طمع رکھتے ہیں. طمع لالچ. یقین کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہر انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے کچھ نہ کچھ ڈر لگتا ہے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. اس لیے طمع کہتے ہیں. انا نطمع، ہمیں طمع ہے، ہمیں امید ہے، ہمیں لالچ ہے. ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ کہ بخشش کر دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں. ہمارا رب ہماری خطائیں ہمارے لیے بخشش کر دے گا. غفرہ کے معنی ڈھانپنا. مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی. جیسے آج کل ہمارے پاس ہیلمٹ ہے، جنگوں میں خود ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں مغفر، ڈھانپ لیتی ہے. اسی سے مغفرت ہے. گناہ تو ہے ریکارڈ میں لیکن ڈھانپ دیتا اس کو رب کریم، چھپا دیتا اس کو. اسی کو مغفرت کہتے ہیں، اسی کو بخشش کہتے ہیں. گناہ تو ہے، جب گناہ کیے ہیں تو کھاتے میں رہے گا، لیکن اس پر سزا نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، اس کا چرچا نہ ہو تو وہ معاف ہو گیا، مٹ گیا. ایک شاعر کہتا ہے من نگویم کی طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. میری طاعتیں قبول کر لے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، بس گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. من نگویم کی طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، معافی کا قلم گناہوں پر کھینچ دے. تو یہ جو بادشاہ کا جلوہ تھا یہاں کام نہیں ہوا. سب لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں. اس لیے
ان کننا اول المؤمنین، یہ بھی بڑا سبق ہے. ان کننا یہ کہ ہم ہیں پہلے ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والے، ایمان میں پہل کرنے والے بول سکتے اس کو آپ. ایمان لائیں گے جنت ملے گی، یہ پہل سے کیا فائدہ؟ بدری صحابہ کا مقام سب سے آگے کیوں ہے؟ احد والوں سے زیادہ مقام بدری صحابہ کا ہے. بدری صحابہ سے بڑا مقام بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کا ہے، اور ان سے بھی زیادہ بڑا مقام وہ ہے جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے. وہ 5 ہیں، مردوں میں سے ابوبکر صدیق، عورتوں میں سے خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سے حضرت علی، باندیوں میں سے ام ایمن، غلاموں میں سے زید ابن حارثہ. پہلے ایمان لائے کیونکہ بنیاد رکھی ہے انہوں نے ایمان رکھنے کی، ایمان کی بنیاد. جب کوئی پہل کرتا ہے ایمان لانے میں تو بعد والے جتنا ایمان لائیں گے ان کا اجر ان کو ملے گا. پہل کرنا. ایک جگہ آیت میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم کفر میں پہل مت کرنا. کیوں کہا؟ کیونکہ کفر میں پہل کریں گے تو کافروں کا گناہ تم پر جائے گا. حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں حصہ ملے گا اس کو. کیوں؟ بنیاد رکھی اس نے. تو کسی کام ہو، اچھا کام ہو پہل کرنا، اور برے کام ہو پہل کرنا، دونوں میں حصہ ملے گا، نیٹ ورک چلے گا. اس لیے نیک کام میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سبقت کرنا. ان تمام باتوں کو ایک حدیث میں بیان کیا اللہ کے نبی نے. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. جو کسی اچھے کام کی بنیاد رکھے گا کرنے والوں کے برابر اس کو اجر ملتا رہے گا، ان کے اجور میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد نمبر 2، من سن سنتا سیئتا، جس نے برائی کی بنیاد رکھی، فلہا وزرہا فعلیہا وزرہا، لہا نہیں آئے گا، علیہا آئے گا. لہا فیور میں اور علیہا مخالفت میں. فعلیہا وزرہا ووزر من عمل بہا، اس پر وزر ہوگا، گناہ ہوگا، بوجھ ہوگا، کرنے والوں کے برابر ہوگا اور کسی کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی. اسی لیے قیامت میں جو بڑے بڑے مجرم ہیں، پیشوا ہیں نا، ان کا گناہ سب سے زیادہ ہوگا. اور یہ لوگ کہیں گے اللہ میاں ان کو دوہرا عذاب دے دے، دوہرا عذاب. ایک تو ہمیں بھٹکانے کا، ایک خود بھٹکنے کا، دوہرا عذاب. ربنا آتنا ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، دوہرا عذاب. اللہ نے کہا دوہرا یہاں سب کو ہے، کہہ رہا کس کو ہے؟ یہاں تو سب کو دوہرا عذاب ہے، کہہ رہا کسی کو نہیں ہے. ان کا دل کہے گا کاش ہمارے سامنے آ جاتے بھٹکانے والے تو ہم پیروں تلے روتے، دل کو تسلی ہوتی. اللہ نے کہا ہے قرآن میں، پڑھ لو کھول کے، سورہ حامیم السجدہ پارہ 24، اے اللہ ہمارے سامنے دے دو ان مجرموں کو جنہوں نے بھٹکایا ہے. کیا کریں گے ہم؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اپنے پاؤں تلے رکھیں گے، پاؤں تلے رکھیں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ اور ذلیل ہوں، اور ذلیل ہوں. تو جتنے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، جو چیز نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں یہ بھی قرآن میں، یہ بھی قرآن میں، یہ بھی قرآن میں ہے نہیں. وہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مس گائیڈ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. تو جو انسان برے کام کی بنیاد رکھے گا سزا میں برابر بڑھتا جائے گا. سورہ عنکبوت میں ایک آیت آئی ہے، عجیب مضمون ہے اس کا. دنیا میں جو بڑے بڑے کافر تھے وہ کہتے تھے میاں ڈرو مت، ہم جو بولیں کرو، ہم دیکھ لیں گے، تمہارے گناہوں کا اوبار اٹھا لیں گے ہم. سورہ عنکبوت دیکھ لو، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اللہ فرما رہے ہیں ایسا کہنے والے اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، جن کو گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. ڈبل ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ڈبل اٹھائیں گے. اس لیے
کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے مت جاؤ، تحقیق کرو یہ سنت ہے کہ نہیں، یہ حضور نے کیا کہ نہیں، صحابہ نے کیا کہ نہیں، قرآن میں ہے کہ نہیں، تحقیق کرو۔ مومن رحمان کے بندے اندھے بہرے گونگے ہو کے نہیں گرتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ سورہ فرقان میں رکو آیا نا، لم یخروا علیہا صمن بکمن عمیون، گونگے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے، تحقیق کرتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے مومن جب تحقیق کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ان کننا اول المومنین، ہم ایمان میں پہل کرنے والے ہیں۔ جو ایمان میں پہل کرنے والا ہے اس کو قدیم الاسلام کہتے ہیں، قدیم الاسلام، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ بدری صحابہ کا مقام اونچا کیوں ہے؟ جان کی بازی لگا کے آ گئے تھے اسلام کے لیے، تو اللہ نے کیا کہا، بدر والو تم جو چاہے کرو، تمہاری مغفرت کر دیا میں نے۔ ہاں، کیسا اعلان ہے یہ؟ ایسا اعلان اللہ نے کبھی نہیں کیا۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، یہ نبی نے بتایا ہے۔ بدر کا واقعہ بخاری میں پڑھ لو۔ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کہا، کچھ تھوڑا غلطی ہو گئی تھی، لمبا ٹائم ختم ہو گیا، بدری صحابی تھے، ہاتھی بھی اپنا بھی بولتا، انہوں نے ایک خط پاس کیا تھا، خط پکڑا گیا، حضرت عمر کو تاؤ آ گیا، کہا کہو گردن مار دو اس کی۔ حضور نے کہا جانتے ہو یہ بدری صحابی ہے، تم اس کو معاف نہیں کرو گے، اللہ معاف کر چکا، تم گردن مارو گے؟ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے جو چاہے کرو، تمہاری بخشش میں نے کر دیا، تمہارا وہ ایک عمل اتنا پسند آ گیا کہ تم جان لے کے حاضر ہو گئے ہو نبی کے ساتھ، بس کافی ہے میرے لیے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے کہ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے تو ہم کون ہوتے والے؟ تو جو پہل کرتا ہے نا، پہلی جنگ ہے یہ تلواروں کے ساتھ، اور بھی چھوٹی موٹی تھی اس سے پہلے، جھڑپیں تھی، وہ جنگیں نہیں تھیں۔ پہلا مارکا جہاں بدلا ہے پانسا، اور جہاں کمر کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں بڑے بڑے کافروں کی، وہ بدر ہے، بدر سے پانسا پلٹا ہے۔ تو اللہ جب خوش ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیا ہے اسے کون پوچھنے والا ہے، کیوں معاف کر دیا؟ حضرت عیسیٰ جو آیت قیامت میں پڑھیں گے، وہی آیت ہمارے حضور رات بھر پڑھتے رہے، روتے رہے۔ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ سے کون پوچھے گا کیوں معاف کر دیا؟ آپ کے بندے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، یہ حضرت عیسیٰ پڑھیں گے قیامت میں، لیکن ہمارے نبی تہجد میں یہی آیت بار بار پڑھتے تھے۔ تو امت کو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، کون پوچھے گا کیوں معاف کر دیا؟ بس آپ کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ دعا کر لیجئے۔